السلام علیکم دوستو، میں ہوں فرحان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو 7 اکتوبر 2023 کو حماس مجاہدین نے اسرائیل اور غزہ کی پٹی کے درمیان سخت سیکیورٹی والی باؤنڈری عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اسی دوران حماس کی جانب سے اسرائیل کے اوپر ہزاروں راکٹ فائر کیے گئے۔ اس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اعلان کر دیا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ حماس فوج کے سربراہ محمد دیف نے اسے طوفان الاقصی آپریشن کا نام دیا ہے اور اپنے پڑوسی عرب ممالک کو ان کا ساتھ دینے کی اپیل کی ہے۔ دوستو یہ جانتے ہیں اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیاں موساد اور شاباک اس آپریشن کو روکنے میں کیسے ناکام ہوئیں۔ اسرائیل کی انٹرنل انٹیلیجنس ایجنسی شاباک اور بیرونی خفیہ ایجنسی موساد اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی تمام ریسورسز کے باوجود اتنے بڑے حملے کی اسرائیل کو کانوں کان خبر نہ تھی، اور اگر ان کو معلوم تھا پھر بھی وہ اس طوفان الاقصی کو روکنے میں بری طرح ناکام رہے۔ اسرائیل کے پاس مشرق وسطیٰ کی سب سے وسیع اور وسائل والی انٹیلیجنس سروس موجود ہے۔ غزہ اور اسرائیل کے درمیان سرحدی باڑ کے ساتھ ساتھ یہاں کیمرے، ڈرونز اور موشن سینسرز موجود ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں اسرائیلی فوج باقاعدگی سے گشت کرتی ہے۔ حماس کے مجاہدین اسی راستے سے اسرائیل کے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف خاردار تاروں کو کاٹا بلکہ اسی راستے سے پیراگلائڈرز کی مدد سے وہ سمندر کے راستے سے اسرائیل میں داخل ہو گئے۔ یہ ایک مضبوط اٹیک کا پلان تھا جس میں پہلے راکٹس کو ذخیرہ کیا گیا اور پھر ہزاروں راکٹس اسرائیل کے اوپر فائر کیے گئے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے بیچ تنازع ہے کیا؟ دوستو آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ دوستو اس کی وجہ ہے ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں دیر اور اسرائیل کی جانب سے غرب اردن میں یہودی بستیوں کا غیر قانونی قیام اور ان کے گرد سیکیورٹی تعمیر نے اس چیز کو مشکل بنا دیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی اور اختلافات ہیں۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دے گا، جس میں ایک یہودی ریاست اور دوسری عرب ریاست یعنی فلسطین ہوگا، اور یروشلم انٹرنیشنل شہر ہوگا۔ لیکن 14 مئی 1948 کو شروع ہونے والی عرب اسلامک جنگ کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے منصوبے کے مطابق جہاں عرب ریاست بننا تھی وہ علاقہ مختلف ممالک کے قبضے میں آ گیا، اور یوں فلسطینیوں کو آزاد ریاست نہ مل سکی۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے بعد جن علاقوں پر قبضہ کیا وہاں غیر قانونی بستیاں قائم کی گئی ہیں، اور اب غرب اردن اور مشرقی یروشلم میں 5 لاکھ یہودی بستے ہیں۔ فلسطینیوں کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کی مستقبل کی ریاست 1967 کی جنگ سے پہلے طے ہونے والی سرحد کے مطابق ہونی چاہیے، تاہم اسرائیل اس مطالبے کو تسلیم نہیں کرتا، اور اسرائیل یروشلم پر مکمل اپنی دعویٰ کرتا ہے اور اسے اپنا دارالخلافہ مانتا ہے۔ دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ میں بتائیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ایسی اہم ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ دوستو آئیے فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور جلد از جلد یہ جنگ ختم ہونی چاہیے تاکہ مزید انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو سکے۔ دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔